من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء کرام کا ذکر گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کے ذکر کے ساتھ آج کی نشست کا آغاز کر رہے ہیں کہ جن کو صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی، جن کو شجاعت و بہادری سیدنا مولا علی فاتح خیبر سے ملی۔ اس اعتبار سے آپ نجیب الطرفین تھے۔ آپ کا نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ اور صادق آپ کا لقب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، امام زین العابدین کے پوتے اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی تھی، جن کے بابا قاسم بن محمد بن ابی بکر مدینہ پاک کے 7 فقہا میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوہرا بیٹا ہوں، کیونکہ آپ کے نانا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی نانی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرینڈ چلڈرن تھے۔ اس لحاظ سے یہ شرف آپ کو ملا ہے کہ آپ نجیب الطرفین تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دادا ہیں اور آپ کو تبع تابعین میں سے بھی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم و تربیت اپنے دادا سیدنا زین العابدین اور علم و معرفت کے سمندر اپنے بابا سیدنا باقر علیہ السلام سے حاصل کی۔ پوری دنیا میں وہ تمام علوم جو کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں پڑھائے جاتے تھے، سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں پڑھایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت اعلیٰ ہیں۔ آپ علم و معرفت کا سمندر، نور کا چشمہ، ہدایت کا منبع تھے۔ آپ کے پاس صرف زمین کا علم نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ علم لدنی سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کا دل عرش الہی کا مقام بن چکا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ماہرین اور عالم و فاضل آپ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری اور باطنی علوم سے مالا مال کیا تھا۔ آپ وہ مبارک ہستی ہیں جن سے امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری اور حضرت بایزید بسطامی جیسی شخصیات نے علم حاصل کیا۔ جابر بن حیان جو 1000 سے بھی زائد کتابوں کا مصنف تھا اور علم کیمسٹری کا وہ ماہر تھا، وہ بھی آپ کا شاگرد تھا۔ کہتے ہیں کہ درخت کی پہچان پھل سے ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 سے زیادہ ایسے شاگرد تیار کیے جنہوں نے اپنے علم و معرفت سے پوری دنیا کو سیراب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں اور آزمائشوں کا دور پایا، لیکن اس کے باوجود آپ نے درس و تدریس اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اپنے علم کے نور سے، اپنی معرفت کے نور سے ایک جہان کو سیراب کیا۔ آپ کی عظمت و مرتبت کا اندازہ آپ کے شاگردوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل کا وہ چشمہ تھے جس نے ایک جہان کو سیراب کیا، اور آپ کا نام جعفر، جس کا ایک معنی ہے ندی، نالا یا دریا، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا دریا تھے
جس نے علم و معرفت سے دلوں کی کھیتیوں کو سیراب کیا۔ اور جعفر کا ایک اور معنی ہے وہ اونٹنی جو بہت زیادہ دودھ دیتی ہو۔ دودھ کا معنی فیض دینے والا، فیض بانٹنے والا۔ گویا آپ کی شخصیت میں فیض ہی فیض تھا، آپ کی شخصیت بانٹنے والی تھی، آپ کی شخصیت عطا کا نمونہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و فضل، رحمت اور نور کے سانچے میں ڈھالا تھا۔ آپ کے بہت سے اقوال ہیں، آپ نے کمال اور حکمت کی باتیں بتائی ہیں، اگر معاشرے میں اختیار کی جائیں تو زندگی میں امن و سکون ہو سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو کبھی آر نہ سمجھو، کبھی معمولی نہ سمجھو۔ ماں باپ کی تعظیم کے لیے اگر اولاد کو کھڑا ہونا پڑے تو اس کو اپنے لیے فخر محسوس کرو، اسے آر نہ سمجھو۔ مہمان کی خدمت کرتے ہوئے کبھی نہ ہچکچاؤ۔ اور تیسرا فرمایا کہ اگر مہمان کے پاس کوئی سواری ہو، کیونکہ اس زمانے میں گھوڑے، خچر اور اونٹ ہوا کرتے تھے، تو فرمایا کہ اگر تمہارے 1000 ملازم بھی ہوں تب بھی مہمان کی سواری کی خود خدمت کرو، اس کو خود چارہ ڈالو۔ اور چوتھا فرمایا استاد کی خدمت کو کبھی آر نہ سمجھو، استاد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی ہچکچاؤ نہیں۔ یہ تھی وہ حکمت بری باتیں جس نے ایک جہان کو فیض یاب کیا۔ اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ سائل کو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتے تھے۔ آپ پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ مال و دولت عطا کر رکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال بے درے خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک بار مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا۔ آپ نے اپنے خادم سے پوچھا ہمارے پاس کھانے پینے کی کتنی چیزیں موجود ہیں؟ خادم نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس 1 سال تک کے کھانے پینے کی چیزیں اور غلہ موجود ہے، اور ہمیں کمی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سارا سامان مدینے کے فقراء اور غرباء میں تقسیم کر دو۔ ناظرین محترم، یہ تھی آپ کی دریا دلی کہ آپ مخلوق خدا سے اتنی محبت کرتے کہ ان کی مشکلات دیکھ کر فوراً تڑپ اٹھتے تھے، ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے، ان کی مدد کے لیے فوراً تیار ہو جایا کرتے تھے۔ آج اسی طرز عمل کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ ولایت کے امام تھے اور علم کیمسٹری کے آپ فاؤنڈر تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اب یہ عظیم لوگ جو علم و فضل، تقوی و طہارت کی بلندیوں پر فائز ہیں، یہ زندگی کیسے گزارتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جہاں بہت زیادہ عزت و رتبہ عطا فرمایا تھا، وہاں آپ بہت عبادت گزار، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حاضر ہوا میں نے آپ کو ہمیشہ 3 کاموں میں مصروف پایا، یا آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، یا آپ روزے کی حالت میں ہوتے، یا آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوتے۔ ناظرین محترم، آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ جب ہمیں کوئی مرتبہ اور مقام ملتا ہے، دنیا میں عزت و شہرت ملتی ہے، تو بتائیے ہمارا کیا کردار ہوتا ہے؟ یہ وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ جن کو جتنا زیادہ فضل ملا، جتنا زیادہ کمال ملا، جتنا زیادہ مرتبہ ملا، اتنا ہی یہ اللہ کے قریب ہو گئے، اتنا ہی اس کی عبادت گزار بندے بن گئے، اتنے اس کے شکر گزار بندے بنے۔ آج ہمیں جب عہدہ اور مرتبہ ملتا ہے تو ہم تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، ہم ایروگنٹ بن جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کمالات تو میری محنت کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو کوئی کمال، کوئی مرتبہ انسان کو نہیں مل سکتا۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے۔
سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں تشریف لائے اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شقیق بلخی سے پوچھا، اے شقیق بتاؤ تمہارے ہاں فتوت کا کیا معاملہ ہے؟ فتوت کہتے ہیں ولی کی عادات، اللہ کے ولی کے طور اور طریقے۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت ہمارے ہاں فتوت یہ ہے کہ اگر مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شقیق ہمارے ہاں تو مدینہ کے کتوں کا یہ حال ہے کہ اگر انہیں مل جائے تو اپنی دم ہلا ہلا کر شکر ادا کرتے ہیں، کچھ کھانے کو نہ ملے تو وہ صبر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں فتوت یہ ہے کہ ملے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر نہ ملے تو صبر کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن نہ ملنے پر شکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہ ملنے پر شکر گزار کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اللہ کا ولی نہ ملنے پر اس لیے شکر ادا کرتا ہے کہ اگر وہ حرام کا ہوگا تو عذاب ہوگا، اور اگر حلال کا ہوگا تو حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے ولی حساب سے بچنے کے لیے اس چیز کے نہ ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اس کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں، اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، پھر ان کے یہی طور طریقے ہوتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قابل قدر شاگردوں میں سے تھے۔ وہ اکثر آپ کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے سفیان، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ہمیشہ خوش رہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بے ضرور ان میں اضافہ کر دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے یا اولاد دے تو استغفار کو بڑھا دو۔ استغفار کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا، دنیا میں محتاجی نہیں رہے گی۔ اور پھر فرمایا، اگر کوئی بادشاہ یا کوئی دوسرا تم پر ظلم کرے، زیادتی کرے، تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جن نمازوں کے ساتھ نفل ادا کر سکتے ہیں، ہم سب کوشش کریں کسی ایک نماز کے ساتھ 2 نفل شکرانے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان نعمتوں کے شکرانے کے ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ یقین مانیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانہ یہ جنت کی ضمانت ہے، یہ خوشیوں کی ضمانت ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو ہم کتنے ناشکرے ہو چکے ہیں۔ اگر کسی چیز کی محرومی ہو جائے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اور کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اور یاد رکھیں، نعمتوں پر شکر اس وقت انسان ادا کرتا ہے جب اسے نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی ہے۔ زندگی ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو جسم کے پارٹس ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہماری تعلیم، ہمارا سٹیٹس، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی بلیسنگز ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ پھر ہم سب کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ
استغفار کی تسبیح پڑھیں. یہ گناہوں کو مٹاتا بھی ہے، یہ رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربت بھی عطا کرتا ہے. آئیے ہم سب اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عبادت سے، درود پاک سے اور استغفار سے جوڑیں. پھر دیکھیں زندگی میں سکون کیسے ملتا ہے، پھر دیکھیں زندگی میں تبدیلی کیسے آتی ہے. آئیے آج سے ہم اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. آئیے اپنی بے رونق زندگی کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں. آئیے اپنی بے مقصد زندگی کو بامقصد بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. کرونا وائرس کووڈ-19 کی موجودہ کرٹیکل سچویشن سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں. مشکل کی اس گھڑی میں دکھی، لاچار اور بے بس لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے دن رات دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے. آئیے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے زکوٰۃ، صدقات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے فوڈ بینک میں جمع کروائیں. آئیے نیکیوں کے ایک سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ حقداروں تک ان کا حصہ پہنچے. بہت شکریہ.